نمبر 1 تاریخ کے ماخذ جماعت ہشتم۔ ہم قدیم بھارت اور عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس سال ہم جدید بھارت کی تاریخ کے ماخذوں کا مطالعہ کریں گے۔ تاریخ کے ماخذوں میں طبعی، تحریری اور زبانی ماخذ شامل ہیں۔ اسی طرح جدید ٹیکنالوجی پر مبنی سمعی، بصری اور سمعی و بصری ماخذ بھی شامل ہیں۔ تاریخ کے طبعی ماخذ میں مختلف اشیاء، عمارتوں، سکوں، مجسموں، مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں۔ عمارتیں اور تعمیرات۔ جدید بھارت کی تاریخ کا عہد یورپی بالخصوص برطانوی حکومت اور دیسی ریاستوں کا دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس دور میں مختلف عمارتیں، پل، سڑکیں، پانی کی سبیلیں، فوارے وغیرہ تعمیر کیے گئے۔ ان عمارتوں میں انتظامی دفاتر، افسران، رہنماؤں اور انقلابیوں کی رہائش گاہیں، دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے محلات، رجواڑے، قلعے، جیل جیسی عمارتیں شامل ہیں۔ ان تعمیرات میں سے کئی عمارتیں آج بھی اچھی حالت میں نظر آتی ہیں۔ بعض عمارتوں کو قومی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ ان تعمیرات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس دور کی تاریخ، فن تعمیر اور عمارت کی نوعیت سے اس زمانے کی معاشی خوشحالی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے انڈمان کی سیلولر جیل کی سیر کرنے پر سوتنتر ویر ساورکر کے انقلابی کاموں اور ممبئی کے منی بھون، وردھا کے سیوا گرام آشرم کو دیکھنے پر گاندھی کے دور کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ مجسمے اور یادگاریں۔ آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے عہد میں کئی شخصیات کی یادگاریں مجسمے کی شکل میں قائم ہیں۔ یہ مجسمے بھی جدید بھارت کی تاریخ کے مطالعے کے نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل ہیں۔ مختلف مجسموں کے ذریعے اس زمانے کے حکمرانوں اور سماج کے محترم افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا مجسمہ ہے، اس کا پورا نام، ولادت اور وفات کی تاریخ، اس کے کاموں کا مختصر احوال، حالات زندگی کی معلومات ایک تختی پر تحریر ہوتی ہے۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے، لوک مانیہ تلک اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسموں کی طرح مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگاریں بھی متعلقہ واقعے کا زمانہ، اس واقعے سے جڑے ہوئے افراد وغیرہ کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ مثلا مختلف مقامات پر شہیدوں کی یادگاریں۔ تحریری ماخذ۔ جدید بھارت کی تاریخ کے تحریری ماخذ میں درج ذیل وسائل شامل ہیں: خط و کتابت، رسائل، غیر ملکی افراد کا اندراج، کارخانوں کے ریکارڈ، اخبارات، آپ بیتی، سوانح عمری اور کتابیں۔ اخبارات و رسائل۔ اخبارات سے عصری واقعات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ واقعے کا جامع تجزیہ، محترم شخصیات کی موافق و مخالف رائے، اداریے شائع ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے ذریعے اس زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آزادی سے قبل کے دور میں گیان ادے، گیان پرکاش، کیسری، دین بندھو، امرت بازار پتریکا جیسے اخبارات عوامی بیدار کے اہم ذرائع تھے۔ ان اخبارات کے ذریعے ہم برطانوی حکومت کی بھارت سے متعلق پالیسیوں اور اس کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی دور میں اخبارات صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی بیداری کا بھی کام کر رہے تھے۔ وشنو شاستری چپلونکر کے ماہنامے میں نبند مالا اور لوک ہت وادی عرف گوپال ہری دیشمکھ نے پربھاکر نامی ہفت روزے میں لکھے گئے 100 خطوط کے ذریعے مختلف سماجی اور تہذیبی موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔